لله الذي الحمد لله الذي صدق وعدنا بالحق شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا وإمام الكائنات والصلاة والسلام على سيد الكائنات صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب کلمہ اسلام پڑھنے کے بعد سب سے زیادہ اہم اور ضروری مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بندے نے اللہ رب العزت کے سامنے جو اقرار کیا ہے، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ پڑھا ہے زبان سے، جب تک بندے کا یقین اور ایمان اسی کلمے کے مطابق سلامت نہ رہے، اس وقت تک کلمہ پڑھنے کا فائدہ نہیں ہے۔ کلمہ اسلام پڑھنے کے بعد بندہ دنیا جہان کی تمام قسم کی لغویات اور خرافات، ہر قسم کی لہو و لعب کو چھوڑ دیتا ہے اور کلمہ اسلام کے مطابق اپنا عمل اور نظریہ بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر کلمہ اسلام پڑھنے کے بعد بھی انسان وہ حرکات کرے، انسان کے وجود سے وہ غلطیاں صادر ہو جائے جو کلمہ نہ پڑھنے والے لوگ کرتے ہیں، تو پھر فرق اور امتیاز پیدا نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے کلمہ اسلام پڑھنے والے شخص کے لیے ضروری ہے کہ اسی کلمے کے مطابق ایمان رکھے، جس کلمے میں اس نے اللہ کے سامنے اقرار کیا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ میرا ایمان ہے، میرا عقیدہ ہے، میرا نظریہ ہے، میرا یقین ہے
کہ تیرے علاوہ نہ میری کوئی قسمت میں تبدیلی کر سکتا ہے، تیری ذات کے علاوہ نہ کوئی میرا کچھ بگاڑ سکتا ہے، ساری کائنات مل جائے میرے ایک بال کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ لا الہ الا اللہ، اگر تیری مرضی بن جائے تو تیری مرضی سے سب کچھ ہو سکتا ہے، اگر تیری مرضی درمیان میں نہ آئے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ یہی ایمان اور یہی نظریہ بندہ جب قائم کر لیتا ہے تو اسی کا نام بن جاتا ہے تقدیر خداوندی اور تدبیر کائنات۔ ساری کائنات کی تدبیر ہوتی ہے، مالک کی طرف سے صرف ایک تقدیر ہوتی ہے، اور مالک کی تقدیر ساری کائنات کی تدبیر کے اوپر ہمیشہ غالب ہوتی ہے، ہمیشہ کامیاب ہوتی ہے، ہمیشہ بھاری ہوتی ہے، ہمیشہ ثقیل ہوتی ہے، ہمیشہ وزنی ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ ایک طرف بادشاہ بھی تدبیر کرتا ہے، وزیر وقت کا تدبیر کرتا ہے، پیر وقت کا تدبیر کرتا ہے، امیر وقت کا تدبیر کرتا ہے، غریب وقت کا تدبیر کرتا ہے، اپنے دوستوں اقارب بھی تدبیر کرتے ہیں، اپنے ساتھ رہنے والے، بازو کے اندر رہنے والے اور آستین کے سانپ بن کے زندگی گزارنے والے، وہ بھی تیرے خلاف تدبیر کرتے ہیں۔ لیکن ادھر درمیان میں بندے کا ایمان اور یقین یہ کہتا ہے کہ ساری کائنات میرے خلاف اللہ تدبیر بنا رہی ہے، میں کانوں سے سن بھی رہا ہوں، آنکھوں سے حالات کو دیکھ بھی رہا ہوں، لیکن یا اللہ اس کے باوجود میرا یقین ہے کہ کوئی بندہ میرا ایک بال بینکا نہیں کر سکتا۔ کائنات ساری جمع ہو جائے، چھوٹے بڑے سب آ جائیں، چاہے کوئی جادو کے ذریعے کام کرتا ہے، تعویذات کے ذریعے کرتا ہے، گنڈے کے ذریعے کرتا ہے، جھاڑ اور پھونک کے ذریعے کرتا ہے، اپنے جنتر منتر دھنتر دکھاتا ہے، اپنے کرشمے دکھاتا ہے، لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر کے حالات کو تبدیل کر کے دکھاتا ہے، ایک چیز کو دو بنا کے دکھاتا ہے، سب کچھ میں دیکھ رہا ہوں۔ یا اللہ اس کے باوجود میرا یقین ہے کہ جب تک تو مجھے نقصان نہ دینا چاہے دنیا کا جادو میرے اوپر اثر نہیں کر سکتا، دنیا کا لکھا ہوا تعویذ میرے اوپر اثر نہیں کر سکتا، دنیا کی جھاڑ پھونک اور جنتر اور منتر میرے اوپر کسی قسم کا اثر نہیں کر سکتے۔ آدمی اگر ڈرنا شروع کر دے کہ میں اگر یہ کروں تو میرے اوپر جادو کر دیں گے، میرے خلاف تعویذ کریں گے، اکثر لوگ آتے ہیں اور ڈرتے ہوئے سہمتے ہوئے کہ ہمارے گھر میں تو کالا جادو ہے، میں تو مارا گیا، میں تو برباد ہو گیا، میں یہ ہو گیا، میں وہ ہو گیا۔ اللہ نے قرآن مقدس کے اندر واضح طور پر اعلان کیا ہے کہ دنیا کے جادوگر کا جادو اس وقت تک چل ہی نہیں سکتا جب تک میری مرضی ساتھ نہ ہو۔ اگر دنیا کی جادوگری کے اندر کچھ ہوتا تو آج حق اور سچ کہنے والے لوگ آپ کو نظر نہ آتے، یہاں دنیا میں دن دنا کے حق بیان نہ کر سکتے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے سب کچھ؟ اس لیے کہ بندے کا کلمے کے مطابق ایمان نہیں رہا۔ اگر ایمان کلمے کے مطابق ہو تو سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا کہ آدمی کا ایمان پھسل جائے یا متزلزل ہو جائے، کمزور ہو جائے۔ ایسی کمزور اور واہیات باتوں کے اوپر آدمی کا اعتماد بن جائے، قطعاً اعتماد نہیں بن سکتا۔ اعتماد اس وقت بنتا ہے جب آدمی کلمے کے اوپر یقین کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ جب تک کلمے پر یقین ہے بندے کا تو اس وقت تک نہ انسان کا آگ کچھ بگاڑ سکتی ہے، نہ خنجر بگاڑ سکتا ہے، نہ گولی بگاڑ سکتی ہے، نہ بم بگاڑ سکتا ہے، نہ ایٹم بم بگاڑ سکتا ہے، نہ دنیا کی کوئی طاقت بگاڑ سکتی ہے۔ ہاں جب بندے کا یقین کمزور ہو جائے تو ایک دن کا بھی بندے کو کچھ نہ کچھ کر دیتا ہے۔ بہرحال اللہ نے بندے کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا۔ کس کا واقعہ؟ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام چلتے چلتے کوہ طور پر پہنچے، اللہ کے ساتھ ہم کلامی ہوئی، اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو منصب نبوت عطا کر دیا۔ وہ تو آگ لینے گئے تھے ظاہری طور پر کہ ضرورت ہے ان کی گھر والی کو بچہ پیدا ہونے والا ہے، سردی کا موسم ہے، کوئی تھوڑی آگ مل جائے تو گزارا چل جائے گا۔ انہوں نے اپنی گھر والی کو جنگل کے ایک کونے میں بٹھایا، خود کوہ طور پر چلے گئے۔ اللہ پاک نے فرمایا میرا پیغمبر اننی انا اللہ، تو آگ سمجھ کر آیا ہے میں تو اللہ ہوں، یہ تو میری تجلی ہے، یہ تو میرا نور ہے، میرا پیغمبر لو میں آپ کو نبوت عطا کر رہا ہوں، یہ نبوت اور رسالت لے جائے میرے پیغمبر۔ اللہ نے کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام کو نبوت کا تاج پہنا دیا۔
موسیٰ علیہ السلام کی شادی بھی ہو گئی اور نبوت بھی مل گئی. یہ کس کا فضل ہے؟ اللہ پاک نے فضل کیا. موسیٰ علیہ السلام کے سارے کام اپنی لین پر آ رہے ہیں. ہر کام کی اللہ پاک نے اصلاح کر دی ہے. ہر کام کے اندر اللہ نے آسانی پیدا کر دی ہے. موسیٰ علیہ السلام جب واپس آنے لگے تو اللہ کریم فرماتے میرا پیغمبر اب تو میں نے آپ کو نبوت دے دی ہے. اس نبوت کا جب تک اعلان نہیں کرو گے اس وقت تک حق کی ادا نہیں ہو سکتا. یا اللہ کہاں اعلان کروں؟ اللہ فرماتے ہیں اذهب الى فرعون انه طغى. سب سے پہلے اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان اور نبوت دینے والے کی خدائی کا اعلان. اذهب الى فرعون، سب سے پہلے جو توحید کا بڑا منکر ہے فرعون، اس کو بتاؤ. سب سے پہلا واز، سب سے پہلی تبلیغ آپ نے فرعون بیعون کے سامنے کرنی ہے. میرے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو نبوت مل گئی، اللہ کا حکم مل گیا. موسیٰ علیہ السلام واپس آتے ہیں، اپنی گھر والی کو ساتھ لیا اور کوہ طور سے واپس آ کے سیدھا مصر کی طرف روانہ ہونے لگتے ہیں. ساتھ ہی اپنی عاجزی کا اعلان کرتے ہیں اے میرے اللہ، فرعون کو تو میں تبلیغ کرنے کے لیے تیار ہوں، تیرا اعلان سنانے کے لیے تو تیار ہوں، البتہ ایک خدشہ میرے دل میں ہے. رب انی قتلت منہم نفسا، ایک فرعونی میرے ہاتھ سے مارا گیا تھا، قتل تو میرے ذمے لگا ہوا ہے، کہیں فرعون اس قتل کی پاداش کے اندر مجھے مجرم بنا کے قید نہ کر دے. اللہ کریم فرماتے میرے پیغمبر گھبراؤ نہیں، اگر آپ سے قتل ہو گیا آپ نے جان بوجھ کر تو نہیں کیا، اسے مارنے والا میں ہوں. ہاتھ میرا پیغمبر تیرا ہے پر قدرت تو میری ہے. اس قبطی کا وقت پورا ہو چکا تھا، وہ نامراد اسی جگہ مر گیا، مردار ہو گیا، اس میں تیرا قصور نہیں ہے. میرا پیغمبر تیری دھڑ میں آپ کر سا، تیری حفاظت دیا ذمہ داریاں میں پیا اٹھاؤں میرے پیغمبر. اس واسطے تسلی دے نال جلو. اچھا میرا اللہ میں جلن واسطے تیار ہاں، واز بھی کرسا نصیحت بھی کرسا، ایک تسلی تائیں ہو گئی ہے، البتہ دوئی تسلی میری کرا دے ویا. اے جڑی میری زبان ہے، اس زبان دے اندر اتنی فصاحت کوئی نہیں، اتنی بلاغت کوئی نہیں، اتنی فصیح کوئی نہیں، اتنی بلیغ کوئی نہیں، اتنی وجیح کوئی نہیں، اتنی ادبی کوئی نہیں کہ اس زبان دے نال میں کھلے عام اعلان کر کے سناواں. میری زبان دے اندر لکنت موجود ہے. اس واسطے میرا اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب اشرح لی، اے میرے کام بنانے والے پروردگار، میں آپ کو بلا رہا ہوں چونکہ کام تو کرنے والا ہے تیرے علاوہ. موسیٰ پیغمبر کا ایمان اور یقین دیکھو، ضرورت کے وقت کہتے ہیں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری. اے میرا اللہ میری چند درخواستہ قبول چکرتے میں تیار ہوں. میری پہلی درخواست ہے رب اشرح لی صدری، میرے سینے نو کشادہ کر دے، میرے سینے نو کشادہ کر دے. میں دشمنوں دیاں گلاں سن کے میرا دل تنگ نہ پے ونجے، مشرکاں دے منصوبے سن کے میرا دل گھٹ نہ ونجے تے کمزور نہ ہو ونجے. رب اشرح لی صدری، میرا
میرا دل تے سینہ اتنا وڈا کر تے لمبا کر کہ ساری دنیا منصوبے بناوے تاوی میرا دل نہ کہ اللہ کم او سی جڑا تو کر تاوی میرا دل اتنا مطمئن ہوئے کہ اللہ دنیا میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتی جڑا کم میرے ذمے لایا ہی میں کر کے راساں جڑا کم میرے ذمے لایا ہی او کر کے راساں بھاویں سنن تے بھاویں نہ سنن بھاویں منن تے بھاویں نہ منن میرا اللہ میری ہکا دعائی جو میرے سینے نو کشادہ کر دے میرے دل نو وسیع کر دے تے کھلا کر دے تے دعا کم میں یسر لی امری اے کم دین دا بہت عظیم کم ہے تے اس کم نو اللہ آسان کر دے میں تا کمزور ہاں اللہ میں کمزور بندے کو لوں اتنا عظیم کم تو لے لے تے آسان کر دے اس کم نو تے دوسرے نمبر تے میرا اللہ وَحَلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي میری زبان چوں لکنت ختم کر دے جدوں میں تقریر کراں تے فر فر کر کے بولاں سنن والے نو مزہ آوے جو میں گل کردا پیا جے اڑ ونجاں درمیان تا گل بندی کوئی نہیں اس وقت وحلل عقدۃ من لسانی اے ظاہری طور پر جڑا میری زبان دے اندر کمزوری تے عیب ہے اللہ اینو بھی مکا دے تے ہور میری دعا وجعل لی وزیرا من اہلی اللہ میرے اہل تے خاندان چو میری تائید کرن واسطے ایک اور بھی بھیج اللہ میں کلا تے ادو سارے کتے دے پرالے کٹھے ہوئے پے اے بٹھی دا پالن سارے فرعونی تے فرعون والے لشکر والے اے سارے جو میرے مقابلے چن تے میں کلا اکسن لا الہ الا اللہ تے اتو سارے اکسن فرعون رب العالمین ہے فرعون ساڈا مشکل کشا ہے حاجت روا ہے یا اللہ میں کلے دی آواز اتھے ڈھک سی کس طرح تے سج سی کس طرح اس واسطے اللہ انج کرے ہا وجعل لی وزیرا من اہلی ایک میرا وزیر ایو جیاں بنا دے ہا جے میں تلو کھلو کے آکھاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ مالک ہے کلا رازق ہے کلا داتا میرا کلا آقا میرا کلا حاجت روا کلا مشکل کشا کلا غائب دان کلا بگڑی بناون والا کلا قسمت بناون والا کلا کھوٹی نو کھڑا کرن والا کلا ساری کائنات دے اوتے قدیر ہوئے تا کلا قادر ہے تا کلا اکبر ہے تا کلا کبیر ہے تا کلا عظیم ہے تا کلا اعظم ہے تا کلا انور ہے تا کلا اولا ہے تا کلا مولا ہے تا کلا داتا ہے تو کلا ملجا ہے تو کلا ماوا ہے تو کلا ساری کائنات دی قسمت نو تبدیل کرن والا ہے تا کلا بیماراں نو شفا دیون والا تا کلا دنیا نو مریض کرن والا تا کلا ساری کائنات دی آوازاں سنن والا تا کلا قبول کرن والا تا کلا حالات نو دیکھن والا تا کلا دل دے راز جانن والا تا کلا اللہ جدوں میں اج توحید بیان کراں میرا وزیر تلو آ کے سبحان اللہ او کیا کہ تو صحیح میرے وزیر بن سو کہ کوئی نہ تو صحیح آکھو سبحان اللہ وجعل لی وزیرا من اہلی اے میرے اللہ تو میرا وزیر ایو جیاں بڑا جڑے ویلے میں گل کراں تے تلوں بے واہ موسیٰ بڑا کمال کر دیتا ہے واہ موسیٰ اللہ دی توحید بیان کیتی ہے اللہ دا جلوہ بیان کیتا ہے اللہ دا کمال اللہ دا بخت و اقبال اللہ دا کمال اللہ دا جلال اللہ دی قدرت اللہ دی طاقت اللہ دا شان اللہ دا بیان اللہ دا پیغام اللہ دا واہ موسیٰ تو بڑا کمال کر دیتا ہے توحید بیان کرن دے اندر اللہ بس چھڑا ہے آخی روے نا میرا دل مطمئن ہو سی کہ میرے نال بھی کوئی ایک ادا ہے اس واسطے میرا وزیر بنا اللہ فرماتا ہے میرا موسیٰ دس جیڑا آنکھیں وہ بناواں جیدہ تو انتخاب کرے جس کو آپ منتخب کر لے میں اسی کو وزیر بنا دوں گا حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ہارون اخی شدد بھی ازری واشرکہ فی امری اے میرا اللہ میرا وزیر ڈھک دے میرا بھرا ہارون میرا بھائی ہارون میرے نال تائید کرن والا ہوئے اللہ چھڑی سبحان اللہ نہ آکھن والا ہوئے ادھی نبوت او دی ہوئے تے ادھی میری ہوئے او بھی نبی ہوئے تے میں بھی نبی ہوا اشرکہ فی امری او
اونوں میری نبوت دے اندر شریک کر دے تے میرے کم دے اندر شریک کر دے۔ اللہ فرماندا جا میرا موسیٰ تیریاں ساریاں دعاواں قبول کر لیاں نے، تیرا بھائی او بھی نبی ہو گیا، تیرا وزیر بھی ہو گیا، تیری زبان ہی ٹھیک ہو گئی، تیرا سینہ ہی میں کشادہ کر دیتا، دنیا دیاں گلاں سن کے تیرا دل ہن کدے پریشان ہون نہیں لگا۔ اور میرا پیغمبر جلو جلو اللہ دا پاک پیغمبر موسیٰ علیہ السلام اپنی اہلیہ نو لے کے گئے مصر دے اندر داخل ہوئے جدوں او ٹائم رات دا، وہ ٹائم کیڑا ہے؟ رات دا ٹائم ہے۔ جڑے ویلے حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر دے اندر داخل ہوئے سیدھا اپنی امی دے گھر گئے، اتھے گئے کیونکہ اس علاقے دے اندر مہمان نواز گھرانہ موسیٰ دی ماں دا، جیڑا بھی کوئی مہمان تے مسافر آوے اے گھر والے او دی خدمت کردے ہوندے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام مسافر کی شکل کے اندر اپنے گھر میں چلے جاتے ہیں، دروازہ کھٹکایا، موسیٰ دی امی آئی ہیں، پوچھ دیے کون اس رات دی اندھیری وچ آون والا؟ موسیٰ علیہ السلام آدن میں مسافر ہاں، رات گزارنی ہے، مینوں کھان پین دی بھی ضرورت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نو نہ بٹھایا، او دی خدمت کرن لگے۔ اتنی دیر دے اندر اللہ نے او دے بھائی ہارون نو نبوت بھی دے دیتی تے نال اے بھی دس دیتا تیرا بھائی بھی آیا ہوئے، تیرا بھائی موسیٰ بھی آیا ہوئے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نبوت دا پیغام بھی سن لیا ہے تے آمد موسیٰ علیہ السلام دی خوشخبری بھی سن لئیے۔ جڑے ویلے گھر دے اندر آوین تے اگے موسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہوئے نے، مسافروں دی حالت دے اندر عجیب و غریب شکل و صورت دے اندر بیٹھے ہوئے نے، اجنبی بن کے بیٹھے ہوئے نے۔ اگے جڑے ویلے آئے نے آ کے موسیٰ نو گلے لا کے آندن وہذا اخی، اما اے وہ موسیٰ تا آ گئی، اے کوئی مسافر کوئی نہیں جنوں تو باہر بٹھایا ہوئی۔ ماں بھی جلدی جلدی گلے دے نال چلائے، خاندان والے بھی خوش ہو گئے، او دے اہل و عیال نو بھی گھر لے گئے، خوشیاں دیا بہار۔ 10 سال دے بعد وچھڑیا موسیٰ اپنی ماں نو پیا ملدا ہے تے اس ٹائم پہ ملتا ہے جدوں شادی شدہ ہو کے آئے، نال بچہ بھی لے کے آئے۔ اتنی مدت مدیدہ تو بعد اپنی امی جان نو جدوں ملے، امی نے بھی سینے دے نال لائے، ہارون نے بھی سینے نال لائے، خاندان والے نے بھی سینے نال لائے، رات خوشی نال رہے نے۔ اللہ فرماندا ہے میرا پیغمبر تو بیٹھن واسطے آیا ہی نہیں، گھر والے نال وقت گزارن واسطے آیا ہی نہیں۔ میرا پیغمبر انج کر، اذهب انت واخوك بآیاتی ولا تنیا فی ذکری۔ اے میرا پاک پیغمبر ہن تو بھی ونج تے اپنے نال وزیر ہارون نو بھی لئی ونج۔ اللہ کتھے ونجا؟ اللہ فرماندا ہے تساں لگے ونجو دوویں بھائی، نبوت میری لے کے، قدرت دی نشانیاں بھی میری لے ونجو، معجزات بھی لے ونجو۔ موسیٰ علیہ السلام دے اللہ کس کولو پہلے ونجا؟ اللہ دا اذهبا الى فرعون انه طغى، سب تو پہلے فرعون دے کول ونجنا ہے۔ اللہ فرماندا ہے ہاں میرا موسیٰ تیار ہو، ہاں اللہ تیار، ہارون علیہ السلام تیار، موسیٰ علیہ السلام تیار، ہاں جی اللہ جا رہے ہیں، اسی تیار ہو گئے۔ اللہ فرماندا ہے ویندے پے ہو؟ ہاں اللہ ویندے پے۔ اللہ فرماندا ہے راہو پندو خیر ہوے، تواڈے ونجن دے اوتے میری سلامتی تے سلام ہوے، او جتھے پیر ہووی موسیٰ اوتھے تیری خیر ہوے۔ میرا موسیٰ تو میرا کام کرن واسطے ویندا پے، جویں بچے نو ماں روانہ کر دیے تے پیچھے جھولیاں چا کے تے دعاواں کر دی اللہ میرے بچے دی خیر ہوے، خیر نال آوے تے خیر نال ونجے، سلامت رہے تے سلامت آوے۔ اللہ فرماندا ہے انج تے ماں ہی دعاواں نہیں دیندی جویں موسیٰ نو فرعون تو بھیج تے میں آپ دعاواں دتیاں۔ اللہ فرماندا ہے ونج موسیٰ تو بھی لگا ونج تے اپنے بھائی ہارون نو بھی لئی ونج۔ جڑے ویلے او ٹرن لگے اللہ فرماندا ہے ویندے پے ہو؟ ہاں اللہ جی ویندے پے۔ اللہ فرماندا ہے نشانیاں لائی ویندے ہو؟ ہاں اللہ لائی جاندے ہیں۔ کیڑی نشانی؟ آکھے اللہ سوٹے والی نشانی بھی لائی ویندا تے اے ہاتھ جڑا بغل وچ پا کے چمکدار بندا اے بھی لائی ویندا۔ اللہ فرماندا ہے کی کرسو؟ آکھے اللہ ضرورت پے گئی تے سوٹے کولوں بھی کم لے سا، جے ضرورت پے گئی تے ہاتھ چمکیلے کولوں بھی کم لے سا۔ اللہ فرماتا ہے ہاں ہاں موزے تا میں
میں دیتے لئی تا ویندے ہو خوشی تا منائی ویندے ہو ہاں ایک کم ضرور کرنا جڑے ویلے سوٹے نو سپ بناون دی لوڑ پے ونجے جڑے ویلے ہاتھ نو چمکیلا بناون دی لوڑ پے ونجے ایویں آپ نہ وگا دینا لا تانیا فی ذکری اللہ فرماندا جڑے ویلے سوٹے نو تلے سٹن لگے پہلے میرے نال رابطہ کری متا اپنی طاقت آزماونا شروع کر دے او تونی سوٹا سپ بننا نہیں جے تونی میں آکھنا نہیں او تونی ہاتھ تیرا چمکنا نہیں جے تونی میری مرضی آونی نہیں میرا پیغمبر اے تیری ہوگی تدبیر جڑے ویلے میرے کولو پوچھ کے کام کر سے او بڑھ گئی میری تقدیر اس واسطے موسیٰ لے ون موسیٰ علیہ السلام آسا بھی لے کے ٹر پین اللہ کریم فرماندا جلو جلو تمہیں لگے ونجو ون کے تونوں اللہ آواز کیویں کرا اللہ فرماندا میرا موسیٰ تیری جلالی طبیعت ہے متا ون کے تے فرعون دے سامنے کوئی سخت گل کرے تے فرعون پھٹا ہویا ہی نا مراد او دا ذہن مخمور تے مغرور ہویا پے اس وقت میرا پیغمبر تبلیغ کرن دا انداز بھی تینوں دس دینا کولا لہو قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشا میرا پیغمبر جس ٹائم فرعون دے دربار دے اندر ونجنا ہے اس ٹائم گل کرنی ہے کولا لہو قولا لینا قولا له قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشا اے میرا پاک پیغمبر جڑے ویلے گل کرو لہجہ تیرا نرم ہووے لہجہ کے ہووے لہجہ تیرا نرم ہووے انداز تیرا نرم ہووے تے مسئلہ تیرا گرم ہووے مسئلہ کے ہووے میرا پیغمبر انداز تبدیلی کرنی ہے مسئلے وچ تبدیلی نہیں کرنی اج ملا دن بادشاہ حکمت نال کام پہ کریندے ہیں کیا دن حکمت نال کام پہ کردے ہیں بادشاہ حلوے دی آندن کھیرنیاں بھی آندن یارویاں بھی آندن کل خانی دے چاول ہی آندن لوگ کپڑے ہی لے آندن جتیاں ہی لے آندن اللہ فرماندا جڑیاں جتیاں اج تلے پاندا تے قیامت والے دن تیرے سر وچ نہ مرواواں تے میں موسیٰ دا رب ہی کوئی نہیں ایک کیڑی حکمت ہوئی کہ تو حکمت نال مسئلہ ہی تبدیل کر دیتا ہی میں تے آکھیا مسئلہ بیان کرنے چ لہجہ تبدیل کرو انداز تبدیل کرو مسئلہ اپنی جگہ مسئلہ سناؤ تے آنکھوں مشکل کشا ہے کلا تے شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ فرماندے ہیں جس جگہ ون کے توحید بیان کرن دا ارادہ ہووے یا موقع مل ونجے اس ٹائم تک توحید دا حق ادا نہیں ہوندا جب تک اس جگہ تے جڑا معبود بنیا ہویا ہووے او دا نام لے کے او دی تردید نہ کرو مثلا گولڑے شریف موقع مل ونجے تسی تقریر پہ کر دے تے اوتے آکھو گولڑے والے دے ہاتھ واسے چ کچھ کوئی نہیں سب کچھ کرن والا کون بولنے والا کس دا محتاج بری کس دا محتاج غوث اعظم جنوں لوگ آدے نو کیدا محتاج بہاول حق کیدا محتاج زکریا کس دا محتاج شیخ سلطان کس دا محتاج او پیر فرید الدین گنج شکر کس دا محتاج جس ٹائم اس علاقے چ ونجو جتھے اچھی قبر والی مزار ہوے تے لوگ سجدے کرن تے اونوں بلاندے اوتھے ون کے آکھو لوگو انہاں دے واسے چ کچھ نہیں اساں بلاؤ جڑا سب کچھ کر سکدا ہے شیخ القرآن دن ہن توحید دا حق ادا ہویا ہے جے تو اوتھے ون کے انج تقریر کریں جو انہاں نوں پتہ ہی نہ لگے جو حضرت صاحب کیڑے مذہب نال تعلق رکھدے انج نہیں کرنا قولا له قولا لینا اے میرے پاک پیغمبر موسیٰ علیہ السلام انداز تا نرم رکھنا ہے لیکن مسئلہ اپنے طور تے گرم بیان کرنا ہے شاید ہو سکتا ہے دے اندر کوئی گل نہ ونجے موسیٰ علیہ السلام ہی چل پین ہارون علیہ السلام چل پین اگا فرعون دا دربار لگا ہوئے دروازے دے اوتے کھلو گئے دروازہ نہیں پہ کھول دے اگا ونجن دی اجازت کوئی نہیں فرعون دے کول قاصد گئے آکے دو بندے آئے ہوئے تیرے نال ملاقات کرنا چاہتے ہیں گل بات کرنا چاہتے ہیں فرعون نے بڑی مشکل دے نال اجازت دیتی ہے کئی دروازے تے کئی محل کراس کیتے نے تا ون کے تے فرعون دے نال ملاقات ہوئی ہے جڑے ویلے فرعون نال ملاقات ہوئی ہے اگا فرعون رسول رب العالمین
اسا پروردگار عالم دے رسول بن کے آئے ہیں. اسا کے بن کے آئے؟ اسا رسول بن کے آئے ہیں. آخے رب العالمین دے اسا نبی بن کے آئے ہیں. جڑے ویلے فرعون نے رب دا نام سنیا میں تھڑے گیا تھوڑا جہا آدا اے کیڑے رب دا نام پہ لیندے ہو؟ من ربکما اے تا دسیا ہوئے موسیٰ تے ہارون تہاڈا رب کون ہے میرے علاوہ؟ حالانکہ رب تا میں سارا جہان دا نظام میں پہ چلانا تسا ہور کسے رب دیاں گلاں پہ کر دیو. رب تہاڈا کون ہے؟ اگا موسیٰ علیہ السلام آدھے ربنا الذی آتا کل شیء خلقہ ثم ہدا. او فرعون ساڈا رب اوے جڑا کل شیء خلقہ جس ہر شے نو شکل بھی دیتی ہے تے صورت بھی دیتی ہے. کنج صورتاں بنایا میرے رب نے. اللہ آپ جو آدھا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. او صورت لے کے زمین تے ٹرن والیا اپنے حسن تے ناز کرن والیا ذرا پیچھا مڑ کے میرے نال انصاف دیا گلاں تا کیتی ونج. الذی خلقک فسواک کون ہے او جڑا تیری ماں دے پیٹ دے اندر تیریاں تصویراں نو سیدھا کردا رہیا ہے تیرے ہر انگ نو تے جز نو تے وجود نو لیول تے کردا رہے گیا. الذی خلقک فسواک فعدلک. اللہ فرماندا جے میں تینوں لنگڑا بنا دیواں تا میرے کولوں پوچھن والا کون ہے؟ لیکن عدلک برابر کیتے سیدھا کیتم تیریاں لائناں نو سیدھا کر دیتا تیری شکل تے حسن تے تیرے جمال نو. اللہ فرماندا ہے جے اے صورت تے جمال ملیے دیون والا کون ہے؟ ربنا الذی اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدا. موسیٰ علیہ السلام آدن ساڈا پروردگار ہوے جڑا بندے نو صورت تے شکل بھی دیندا ہے ثم ہدا تے چلن واسطے رستہ بھی دکھاندا ہے راہ ہدایت دی لین تے پٹڑی دکھا دیندا ہے. اگا فرعون گل نو ٹالن لگا کہ نہیں بادشاہ رب میں ہوواں تے صورتاں کوئی ہور بناوے رب میں ہوواں تے راستے کوئی ہور لاون والا ہوے. اگا اپنی قوم تے برادری نو بلا کے آدا او میری قوم والے ہو اے موسیٰ دیاں گلاں پہ سن دیو میرے علاوہ آدھا ہے کوئی اور رب ہے. الا تسمعون قال لمن حوله بندے کٹھے کر لے سی آکھے ادھر آ جاؤ جڑے ویلے سارے آ گئے نا الا تسمعون ہس کے آدھا موسیٰ دا دماغ ٹھیک نہیں. موسیٰ دا دماغ ہمیشہ مشرک اس قسم دے الزام لاندا جدو سچی گل سنے تے جواب نہ آوے تے پھر اس گل تے اتر آندا ہے. قال لمن حوله الا تسمعون. اگا اپنے درباریاں نو بلا کے آدا ہے سنو کے پیا دے موسیٰ اے دی گل میرے دل دماغ وچ بیٹھدی کوئی نہیں پئی. جڑے ویلے موسیٰ علیہ السلام نے دیکھیا جو درباریاں نو ورغلاندا پیا اگا موسیٰ علیہ السلام گھبراندا نہیں. موسیٰ علیہ السلام گھبراندا نہیں. موسیٰ نے اللہ دی توحید تے ہور دلائل دینے شروع کر دیتے تے موسیٰ علیہ السلام کہہ دین رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین. او فرعون تے فرعون دے درباریوں اسا اس نو رب مندے جڑا رب السماوات آسماناں نو کس بنایا ہے؟ او فرعون تیرے پیو بنایا جڑا آسمان تے کھلا ہے؟ دس نا ذرا. رب السماوات والارض اے زمین جڑی اللہ نے بچھا دیتی آسمان نو چھت بنا دیتا تے زمین نو بچھونا تے فرش بنا دیتا. او عرش تے فرش اے جڑا بناون والا ہے کون ہے؟ اللہ تو علاوہ. ان کنتم موقنین اگر تواڈے دل وچ یقین ہوے تا مننا پیسی جو اے سب کم کرن والا کون ہے؟ رب السماوات والارض وما بینہما جو
جو کچھ آسماناں دے اندر جو کچھ زمیناں دے اندر چرند ہوون یا پرند ہوون نوری ہوون یا ناری ہوون حجری ہوون یا شجری ہوون علوی ہوون یا سفلی ہوون خاکی ہوون یا گورے ہوون کالے ہوون یا عربی ہوون یا اجمی ہوون چھوٹے ہوون یا بڑے ہوون امیر ہوون غریب ہوون کبیر ہوون صغیر ہوون سورج ہوے چند ہوے ستارے ہوون نجوم ہوے فضا ہوے ادا ہوے خلا ہوے اول ہوے آخر ہوے ظاہر ہوے باطن ہوے چرند ہوون پرند ہوون حشرات الارض ہوون مچھلیاں ہوون بر ہوے یا بحر ہوے درخت ہوون یا پتھر ہوون پہاڑ ہوون جتنیاں چیزاں بھی زمین آسمان دے درمیان وچ بناون والا کون ہے؟ جس ٹائم فرعون نے یہ گلاں سنیاں نے اس ٹائم ہی گھبرا گیا تے آدا یار اے تاں دلائل بڑے قیمتی پیا دیندا ہے گلاں بڑی اونچیاں پیا کردا ہے کوئی وچوں میرا اٹھ کے منن والا نہ نکل آوے اس ٹائم فرعون گھبراون لگا تے موسیٰ علیہ السلام ہور دلیل دے کے آدے نے رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون فرعون جے تیرے وچ عقل دی رتی بھی ہوے تا من ونیا کہ سارا نظام چلاون والا اللہ سارا نظام چلاون والا اللہ تے سارا نظام چلاون والا کلا اس وقت تیرے اندر عقل ہویا تینوں پتہ لگ ونیا کہ مشرق تو سورج نو کڈدا ہے مشرق نو چن نو کڈدا ہے تے مغرب والے پاسے جا کے غروب کر دیندا ہے جے تیری طاقت ہویا تے انہاں دے سمت نو مخالف کر دیویا کدے مغرب والے پاسوں بھی لے آویا لیکن تو انج کدے کر نہیں سکدا اس وقت انہاں درباریاں نو موسیٰ علیہ السلام دے اے دے پاسے توجہ نہ کرو ذرا مینوں ایک سوال دا جواب تا دیو ربکم ورب آبائکم الاولین او فرعون نو رب منن والے ہو ایک تا مینوں جواب دیو جدوں فرعون پیدا نہیں ہویا اس ٹائم رب کون ہے؟ او جڑے تواڈے دادے تے بابے گزر چکے نے تواڈے وڈکے تے بزرگ گزر چکے نے ربکم ورب آبائکم الاولین بابا آج تیری قبر تے بنا سا میں آج تو سہیں گی ہے حالانکہ تو کدے بھی نہیں سوتا ہاں جی کیا خیال ہے ربکم رب آبائکم الاولین اولاں دا رب آخراں دا رب ظاہراں دا رب باطناں دا رب مچھلیاں دا رب سمندراں دا رب برو تے بحر دا رب عربی تے اجمی دا رب اول تے آخر دا رب ظاہر تے باطن دا رب صغیر کبیر دا رب امیر تے غریب دا رب حاکم تے عادل دا رب کون ہے؟ تواڈے وڈیاں تے چھوٹیاں دا رب کون ہے؟ جدوں پہلے فرعون جمیا بھی نہیں اس تو پہلے بھی اللہ جدوں فرعون مر کھپ مک ونجنا اس تو بعد ہی اللہ اللہ اس ٹائم ہی اللہ تے ہن وی اللہ اللہ ہی اللہ اس ٹائم ہی اللہ تے ہر دم آکھو اللہ ہی اللہ ہر دم آکھو اللہ ہی اللہ ہر دم کے آکھو اللہ ہی اللہ اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ اوہی ہونا ہے اوہی ہونا ہے موجود ویکھو تا اللہ مقصود دیکھو تا اللہ معبود دیکھو تا اللہ رازق ویکھو تا اللہ خالق ویکھو تا اللہ مالک ویکھو تا اللہ او ساریاں صفتاں دا مالک جو اللہ ہے اس وقت فرعون نو جدوں گل کیتی ہے فرعون دے ذہن وچ کوئی گل نہیں ہے تے فوراً اپنے درباریاں نو بلا کے دے یا ایھا الملو او میرے درباریو او میرے منن والے ہو تے میرے فرعونی لشکر والے ہو سن گنو وما علمت لکم من الہ غیری مینوں انج لگدا ہے جو میرے علاوہ تہاڈی بگڑی بناون والا کوئی نہیں آپ یاد ہے ما علمت لکم میرا یقین آتا ہے اے موسیٰ دا ایویں دماغ خراب ہویا نعوذ باللہ اے تے ایویں ففلیاں گلاں پیا کردا ہے پھسل کے گلاں پیا کردا ہے کدے اہ دلیلاں پیا دیندا ہے کدے او دلیلاں پیا دیندا ہے جے میرے کولوں سنو میرے درباریو تے میرے علاوہ تہاڈا رب کوئی نہیں اس وقت فرعونی اپنا فرعون دا ذہن تیار کر کے تے لوگاں نو ورغلاون دی کوشش پیا کردا ہے تے نال حامان نو بلایا نال کساں بلایا اپنے حامان وزیر نو بلا کے آدا ہے فاوقد لی یا حامان علی الطین او حامانا جلدی کر گارے دیاں اٹاں تیار کروا تے بٹھے وچ پکوا جڑے ویلے اٹاں تیار ہو ونجن اٹاں پک ونجن بٹھے دے اندر پھر کے کرنا فجعل لی
سرحل علی اطلع الى الہ موسیٰ وانی لأظنہ من الکاذبین۔ اگا فرعونیاں نو آدھے میری گل سن وے حامان، جلدی کر اٹاں دا بٹھا تیار کر کے اٹاں ساریاں پکا لے، جدوں اٹاں پک ونجن لالی سرحن لالی میرے واسطے محل تیار کروا، میرے واسطے کیا کروا؟ آخر اچا محل تیار کروا جو اے دے نال دی اچھی عمارت اس مصر وچ ہور نہ ہوئے۔ حامان آخیا وہ بھلا ہوئی فرعون اب کے کرتے اتنی اچھی عمارت نو سرے چ مارنی ہے؟ آخیا طلعوا الی الہ موسیٰ، اے موسیٰ دا جو رب آسمانہ تے ہے تے زمین ہی بنائی اس تے سارا میں دے رب نو ذرا اوتے چڑھ کے ویکھتا ہاں ایک واری ہے کہ ہو جا رب جڑا سارا نظام چھپ کے پہ چلاندا ہے۔ لوگ مینو رب نہیں مندے تے موسیٰ دی گلاں وچ آندے جاندے رہ ویندے نے، چلو یار اج ویکھدے ہیں اونچی عمارت تے چڑھ کے۔ حامان نے اٹا تیار کروایا، اس تو پہلے پکا مکان تے پکی اٹ نال کسے بندے نے کوئی چیز نہیں بنائی۔ اے بٹھا کتھوں شروع ہویا؟ فرعون دے پاسے اس اٹا پکوائیاں جڑے ویلے تیار ہو گئے تے محل تیار کرنے واسطے ہن مستریاں دی ضرورت، ہن کی دی ضرورت؟ مستریاں دی ضرورت تے مزدوراں دی ضرورت۔ مزدور اسا تساں وا تے نہ بنا سکا، اس ٹائم ہی قابل ہی سارے اکٹھے ہو گئے، آؤ جی مزدوری کرنی ہے۔ تے مستری کتھوں دے؟ آکھے مستری بھی ٹیکس لے دے ہوون، اے مستری سارے پہنچ گئے، کابل دے مزدور بھی پہنچ گئے۔ اتنی اونچی عمارت بنائی نے جو ساری دنیا حیران ہو گئی ہے۔ فرعون جنے ویلے عمارت تیار کروا لئیے آدھا آؤ جلو میں ویکھدا موسیٰ دے رب نو جنے ویلے اتے چڑھدا گیا تے چڑھدا جنے ویلے آخری جا کے کنارے دے اتے کھلو کے تے انج ویدے چنیاں اکھاں دے نال کہ موسیٰ دا رب کتے بیٹھا ہے۔ جنے ویلے اونچی عمارت تے پہنچا دے جویں آسمان پہلے اونچا ہے اتنی عمارت بنوائیے تاویں اس تو اونچا ہی لگدا ہے میرے نال لگن والا۔ میں تا اے سمجھا جے اتی عمارت پہنچا آسمان نو ہاتھ وچ پا گنسا تے موسیٰ دے رب نو ویکھ لیسا، اے آسمان تا پہلے نالوں وی اچا پہ لگدا ہے تے عمارت بنواون دا فائدہ کوئی نہیں۔ جڑے ویلو عمارت تو لتھا اللہ جبریل نو آدا ایک پر مار، کتنا؟ ایک پر مارے سی اودی عمارت نو تے اچے محل نو، ترائے ٹوٹے ہو کے تے عمارت زمین بوس ہو گئی ہے، تلے گر گئی ہے۔ تے موسیٰ علیہ السلام تے ہارون علیہ السلام آدن وہ فرعون بے آنا یہ عقل سلامت ہوئی تے ہن وی مسئلہ من گن جو پروردگار کون ہے، ساری کائنات دا نظام چلاون والا کون ہے۔ جڑے ویلے موسیٰ علیہ السلام نے گلاں کیتیاں نے فرعون مقابلے دے اندر آ گئی ہے، فرعون مناظرہ کرن واسطے تیار ہو گئی ہے۔ اللہ کریم دے پاک پیغمبر موسیٰ علیہ السلام دے اللہ سارے طریقے کیتے دلائل بھی بڑے دیتے دلیلاں بھی بڑیاں دتیاں گلاں بھی بڑیاں سمجھائیں، لیکن اس فرعون کے دماغ میں میری بات اترنے والی نظر نہیں آتی۔ یہ فرعون بے اون اپنی بات میں ڈٹا ہوا ہے، میری بات سننے اور ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ اب میں کیا کروں؟ اللہ کریم فرمانے ذرا سوٹے نو تلے سٹ۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون دے سامنے کھلتے ہیں، اللہ دا نام لے کے سپ سوٹے نو تلے پایا نے تے فائزا ہیا حیاتن تسعا، سوٹا تا سپ بن گیا ہے تے سپ بھی بڑا اجدہا بن گیا ہے۔ ایڈا کھلا منہ کر کے فرعون اپنے محل دے اندر تے بادشاہی دے تخت دے اوتے بیٹھا ہوئے۔ جڑے ویلے موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا شریف تلے پایا تے فرعون دے پاسے منہ کر کے اس سپ نے اپنا منہ کھولے تے دوڑے تے فرعون نو تخت بھول گیا، اپنی بادشاہی دا تاج بھول گیا ہے۔ اس سپ دے ویکھن دے نال فرعون دا وضو بھی ٹوٹ گیا ہے، نسل والی کردا پیا ہے، دوڑدا پیا ہے تے فرعون دا جڑا محل ہے اس سپ نے ون کے ایک جبڑا تلو پائے تے ایک محل دے اتلے کنارے تو پائے، اس کنارے تے پا کے تے محل نو انج ہلایا سی تے جڑے ویلے محل ہلن لگے فرعون آکھن بچدا کوئی نہیں۔ موسیٰ نو آدا یا موسیٰ، وہ موسیٰ اپنے رب دا نام منیا اس بلا نو پکڑے آئے تا کھاندی گئی۔
اے مینوں مکاندی ہی میں بچدا کوئی نہیں اللہ دا نام ہی اس سپ نو پکڑ کے نہ میں مندا وی ہاں تے سارے بنی اسرائیلیاں نو آزاد بھی کردا وا جڑے ویلے فرعون نے انج پیچھے آواز عاجز ہو کے ماری ہے موسیٰ علیہ السلام کہ ہن کم بن گیا ہے اللہ کریم فرماندے نے میرا موسیٰ خذھا ولا تخاف ہن اسے اپنے سوٹے نو پکڑ میں دوبارہ میں سوٹا بنا دے سا سپ نو جڑے ویلے ہاتھ پایا تے دوبارہ سوٹا بن گیا فرعون جڑے ویلے ویکھیا جو اے کم بڑا عجیب ہو گیا ہے سارے لوگاں نو بلا کے دے آؤ یارو اس موسیٰ دا مقابلہ کر دے اے کون آ گیا ساڈے علاقے دے اندر اد اکھ لگیا توری دو کیا تیرا ارادہ ہے کہ تو سانو مصر وچوں کڈ دیویں تے تو کلا بادشاہ بننا چاہندا ہے اپنی بادشاہی منواونا چاہندا ہے مصر دے اندر فرعونیاں نو نکالنا چاہندا ہے تے ساڈا خارجہ کرنا چاہندا ہے تو کلا اپنا راج منواونا چاہندا ہے اس واسطے فرعون آکھ لگا جناب تا جادوگر اے کون ہے آکھ لگا اے جڑا موسیٰ ہے میرے حساب دے مطابق اپنے آپ نو تا رسول آدھا لیکن ہے کون ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون پہلا فتوی لا کے آدھا ہے اے جڑے آدھے سا رسول بن کے حقیقت دے اندر پاگل نعوذ باللہ انہاں دا عقل ٹھکانے کوئی نہیں جو بادشاہ دے مقابلے آ کے اپنے سوٹیاں نو سب بنا کے مینوں ڈراونا چاہندے تے اپنی بادشاہی کرنا چاہندے اس واسطے ان رسولکم الذی ارسل علیکم لمجنون انہاں دا دماغ ٹھکانے ہویا تے کدے وی اج نہ کرے نا موسیٰ علیہ السلام نو جڑے ویلے پتہ لگے جو فرعون مڑ وی نہیں مندا فرعون نے اپنے درباریاں نو بلایا آکھن لگے ہن کی کرنا چاہیدا ہے اے تا کلا سانو لو ہے اے کلا ہو کے تے ساریاں نو ڈھان لگا وے جی ہن اے آ گیا تے اے دا ارادہ انج لگدا ہے کہ اپنے جادو دے زور تے ساریاں نو مکا کے ختم کر کے کلا بادشاہ بننا چاہندا ہے تے عزت تے ترا بادشاہ لینا چاہندا ہے اکثر مشرک تے بے دین آدمی نو دنیا دی عزت تے ہوس تے لالچ کھا گئی ہے جڑی وجہ تو دین والے پاسے نہیں آ سکیا جے دنیا دی لالچ تے دنیا دی ظاہری عزت تے شان نو ایک سائیڈ تے کر دیو کدے کوئی آدمی بے دین رہ نہیں سکدا اے دنیا دی جڑی سلام دعا ہے نا کہ اساں زیادہ سلام کرن والے او دے نال بندے زیادہ ٹرن والے تے میرے نال کم ٹرن والے اے چیز بندے نو کھا گئی ہے تے اس وجہ تو بندہ دین والے پاسے آ سکدا فرعون بھی اسے ذہن تے ٹریا تے قوم نو آدا اے سانو کڈنا چاہندا ہے علاقہ حالانکہ ساڈا اے مسافر کتھوں آیا میں اینو پالدا رہیا تے سنبھالدا رہیا تے انج کیتا ہے انج کیتا ہے موسیٰ علیہ السلام آدن تو کون ہوندا ہے پالن والا تو تے سارے بچے مرویندا رہ گئی اللہ تیری جھولی وچ مینوں پلوایا ہے تو آدھا میں پالن والا تے اج میرے خلاف گل پیا کردا ہے اگر میں تیری جھولی وچ پلیا تے اے میرے اللہ دا احسان ہے جنوں اللہ دا ہے والا قد مننا والا قدم مننا اے میرے پاک پیغمبر ہے میرا احسان ہے تیرے اتے میں بڑیاں تیرے اتے نعمتاں کیتیاں تو پیدا ہوئے پیدا ہون تو بعد تیرے بچاون دے سبب میں بنائے تیری ماں دے دل وچ الہام میں کیتا تیری ماں نو صندوق تیار کراون دا مشورہ میں دیتا او صندوق جدا چلیا گیا دریا وچ تیری حفاظتاں میں کیتیاں او جڑے ویلے دریا وچ صندوق چلیا تیرے صندوق نو فرعون والے باغ دے پاسے میں لے گیا او جڑے ویلے فرعون دے باغ والے پاسے تیرا صندوق چلدا جا رہا ہے تیری بہن مریم نو نال نال میں ٹرائی رکھیا او جڑے ویلے فرعون دے دربار تیرا صندوق کھل گیا اس ٹائم تینو فرعون قتل کرنا چاہندا ہے تیرے چہرے وچ محبت دا ایڈا رنگ بھرے جو فرعون دی بیویاں دی اللہ تک تلو اینو قتل نہ کرو اے میرا موسیٰ اے بھی احسان میرا کہ فرعون دے قتل کولو تینو بچا گدا ہے وقت دائیاں تے کنیزاں آ گئیاں تینو دودھ پلاون واسطے میرا پیغمبر انہاں دا دودھ نہ پیون دیونا تے تیری ماں دی چھاتی نال دوبارہ تینو لوٹا دیونا اے بھی میرا احسان ہے میرا پیغمبر مڑ میرا پیغمبر میں تینو جوان کر دیتا تیرے ہتھوں قتل ہو گیا قبطی نا مراد او دے قتل والا الزام تیرے سروں میں لوا دیتا او منہ مڑ چل کے تو آئے 8 دن تے 8 راتاں دا سفر کر کے آئے مسافر بن کے آئے او جڑے ویلے سکے درخت لے بیٹھ کے میرے کولوں دعاواں منگیاں نہیں تو روٹی منگی تے میں روٹی پکاون والی بھی تینو نال دے دتی ہے بس 10 سال تو نہیں تو خدمت کردا رہے پھر ادھروں چل کے آئے کوئی دور دا رستہ تینو وکھاون والا میں ہاں اوتھے اپنا پیغام سناون والا تینو میں ہاں والقیت محبتا منی اپنے طرفوں تیرے چہرے نو محبوب بنا کے
دنیا دے سامنے پیار دیا نظراں نال وکھاون والا میں بنا دیتا. اس واسطے میرا پیغمبر تیرے اوتے کسے دا احسان نہیں، اگر ہے تے میں اللہ دا احسان ہے. اس واسطے فرعون نو آکھ او نا مرادا تو تے میری خاطر کئی ہزار بندے تے بچے مار دیتے نہیں، جے تو احسان کرن والا ہوے تے بچے قتل کیوں کروا دیتے نہیں، لڑکیاں نو لونڈیاں کیوں بڑھا دیتے. اس واسطے تیرا کوئی احسان نہیں، احسان کرن والا کون ہے؟ میرا اللہ میرے اتنے احسان کرن والا ہے. اس وقت تو احسان میرے اتنے نہ جتلا. باقی جڑا میرے کو قتل ہو گئی ہے ہن قتل دیا گلاں بھی نال کردا تے تو آدھے بادشاہ لئن اتخذت الہا غیری لاجعلنک مسجونین لاجعلنک من المسجونین. اگا موسیٰ علیہ السلام نو آدھے اے موسیٰ اگر میرے علاوہ تو کسے ہور نو رب مندا ہے تے او دی توحید دے اعلان کردا ہے پھر میرے طرفوں دھمکی سن لے لئن اتخذت الہا غیری. اگر میرے علاوہ تو نے کسی کو رب ماننا ہے اللہ کی توحید کو بیان کرنا ہے تو پھر سن لے لاجعلنک من المسجونین. میں آپ کو قید میں ڈال دوں گا، بند کوٹھڑی میں ڈال دوں گا. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں قید مجھے قبول ہے، کوٹھڑی مجھے قبول ہے، بند رہنا مجھے قبول ہے. میں جان تو بند کر لوں گا پر اپنی زبان کو کبھی بند نہیں کروں گا. تیری جیل کی کوٹھڑی کے اندر بھی رہوں گا، سارے قیدیوں کو جمع کر کے پٹی پڑھاؤں گا، سبق سناؤں گا، علم سکھاؤں گا، لوگوں کو یہ بات بتلاؤں گا پڑھو لا الہ الا انت سبحانک. او لوگو تہاڈا مشکل کشا کون ہے؟ حاجت رواں تہاڈا کون ہے؟ بگڑیاں بناون والا کون ہے؟ میں تے اوتھے ہی گلاں دسنیاں نے، اوتھے بھی مسئلہ دسنا ہے. تو مننے تے باویں نہ مننے، دھمکیاں دے تے باویں قید کرے. اگاں جڑے ویلے فرعون نے اپنے سارے لشکر نو بلایا مشورہ کیتا جو انہاں دے نال کے کرنا چاہیے. اے ودھدے جا رہے ہیں، ترقی کردے جا رہے ہیں. اگاں لشکر والے آکھن لگے جناب اے اپنے جادو دے زور دے اوتے سانو ڈھاونا چاہندا ہے تے اج کردے ساڈے ملک دے اندر بڑے بڑے جادوگر پئے ہوئے. ساڈے ملک وچ وڈے وڈے ترے والے بادشاہ جڑے دعویٰ کر دین میں بادشاہ توحید لکھا تے اج پٹھا کر دیواں. بادشاہ میں ایک پھوکا مارا تے چھپری نو اگ لگ ونجے، میں ایک پھوکا مارا تیرا بچہ مر ونجے، میں انج پھوکا مارا تیری لت ٹوٹ ونجے، میں انج پھوکا مارا تو اندھا ہو ونجے. انج دعوے کر دین کہ نہیں کر دے؟ پھر اونی آکھن لگے ساڈے ملک دے اندر ایو جے وڈے وڈے کافر پین ایو جے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماندے جادو کرن والا ہی کافر جڑا اس کو جا کے جادو کروا کے کسے تے آوے او وی. ہن تہاڈی مرضی کافر بنو تے بھاوے مسلمان بنو، جادو کرن والا ہی کافر ہے تے کسے تے کراون والا بھی ایک ساکھ ہے. اللہ دے پاک پیغمبر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چونکہ جادو کفر دی تعلیم نال تیار ہوندا ہے. جادو کس نال تیار ہوندا ہے؟ کفر دی تعلیم نال تیار ہوندا ہے، شیطان دی سور و پکار نال تیار ہوندا ہے. اس واسطے جادو کرن والا انسان دا پتر کدے ہو سکدا؟ اج تے بادشاہ دھندا بن گیا ہے. 10,000 میرے حوالے کر تے بادشاہ تیری بھرجائی تیرے گھر وچ رہ ونجے تے میں حرام دا ہو گیا. اللہ فرماتا ہے 10,000 لوے تے بھاوے نہ لوے اے کام کرن نال اونج ہی حرامی ہو گئی ہے. تو اس وقت حلال دے نطفے دا کام ہی نہیں ہوندا کسے گھر وچ فساد پواونا، لڑائی پواونی تے جھگڑا پواونا. نہ ملا دا رکھا کے، نہ مولوی دا رکھا کے، نہ امام دا رکھا کے تے کسے کولو 10,000 گن کے دوے دے گھر وچ لڑائی پواونا اے مسلمان دا کام ہے؟ دو گھراں نو لڑاون والا کون ہوندا ہے؟ او یار زور نہ لاکھو. جادو واسطے تساں کسے کولو جاندے ہو سو اللہ دی قسم ہے اج تک میں کوئی نہیں گیا، نہ میرا یقین ہے تے نہ میں ونجن واسطے تیار ہاں تے نہ کسے نو مشورہ دینا. زور نال آکھو جڑا ایو جیاں لڑائی تے فساد اللہ کام کرے کون ہے؟ شیطان ابن شیطان ہے، لعین ابن لعین ہے. او بندہ مسلمان کنج ہو سکدا ہے جڑا کسے دے طلاقاں کرا دے وے، کسے دے گھر لڑائی پوا دے وے، کسے دے گھر فساد کرا دے وے. مسلمان دا کام تا اے وے جے دو مسلمان لڑے پاون کوڑ مار کے بھی انہاں دی صلح کروائی کر. شریعت اتنی اجازت دیتی ہے کہ دو مسلمانوں اتفاق کراون وچ جھوٹ بولنا پوی تا جھوٹ ہی بولی، اللہ دے تیرے جھوٹ نو بھی صلح دی وجہ نال سچ لکھ دے سا. تو نا مراد خبیث 500 دی خاطر ایمان ہی ویچ چھوڑے تے گھراں دے گھر تباہ کروا دیتے نہیں، لڑائی پوا دیتی. آ گیا جی کتاب کھولو، آ کے کتاب میں لکھیا تیرا بھائی ہے جڑا نا اے تیرا وڈا مخالف ہے. ہن جنوں اے پٹی پڑھائی ونی او اپنے بھائی نو چنگی نظر نال ویکھ سی، تیری بھرجائی تیرے گھر ہے، تیری مخالف ہے، اس تیرے تے کالا جادو کیتا ہے تے او کالا ہی آپ کیتا ہے. پرسوں بھرجائی ہے اس کو 1000 لے اس کر دیتا ہے
ترسو او دا نال رشتہ دار آئے تے 500 لے کے توڑ دیتا ہے، ہن توڑدا ہی پیا ہے، مروڑدا ہی پیا ہے تے پیسے بٹوردا بھی پیا ہے۔ اس واسطے کدے بھی انسان دا بچہ نہیں ہو سکدا، اس واسطے جادو کرن والا ہی کافر ہوندا ہے، جڑا کرواون واسطے ویندا ہے وہی کافر ہوندا ہے، دوہے ایمان دی حالت تو خارج ہو ویندے نے۔ اس واسطے انہاں آکھیا جادوگر جناب علی ساڈے ملک وچ وڈے وڈے جادوگر پئے نے، انہاں نو بلا لیندے ہیں تے موسی علیہ السلام نو بھی بلا لیندے، اے بھی اپنا کرشمہ دکھاون تے ساڈے استاد مرشد جڑے ہون نے او بھی نال آوے سن، او اپنا کرشمہ دکھاون نے، اپنا دکھاون، پتہ لگ سی سچا کون ہے تے کوڑا کون ہے۔ جڑے ویلے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون آیا، اس آکھا یار موسیٰ مکدی مکا ساڈا جھیڑا نہ پوا، ساڈے گھر وچ گل وچ لڑائی نہ پوا، اور ساری قوم نو نہ لڑا، جے ساڈے نال مقابلہ کرنا چاہندی تے فلانے دن آون تو اپنا جادو لے آ تے ساڈے بندے اپنا جادو لے آ سن۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام دا اے جادو اے ہے معجزہ۔ موسیٰ علیہ السلام دن مینوں قبول ہے، اے مناظرہ مینوں قبول ہے، البتہ دن او رکھساں جڑا میرے دل محفوظ ہے۔ آکھے وہ دن کہنا کہ ان موعدکم الذی یوم الزینۃ وان یحشر الناس ضحیٰ، صبح صبح چاش دے ٹائم سے کٹھے ہو سا، اس دن جس دن فرعونیاں دا میلہ ہوندا ہے، فرعونیاں دا میلہ ہوندا ہے، جدوں ساریاں ڈالیاں آندیاں، کہ آندیاں ساریاں ڈالیاں کٹھیاں ہو کے، کوئی پیدل پہ آندے، کوئی گھوگرو پا کے پہ آندے، کوئی کڑے پا کے پہ آندے، کوئی بادشاہ گلے سنجیر پہ آندے۔ حالانکہ قرآن وچ آیا کہ جہنمی دی نشانی ہے لوہا گل وچ پاونا، کہ دی نشانی ہے لوہے نو گل وچ پاونا تے کنٹھے تے گلابے پاونے تے ایڈے ایڈے پیالے چاونے۔ اللہ فرماندا ہے ہور مشرک نو کیو جی سزا دیوا، جڑا پشاور وچ ٹرے اسلام آباد تو نہیں پیدل اس گرمی وچ، بساں بھی چلدی ہوے، روڈ بھی کھلتا ہوے تے پیدل ویندا ٹردا ہوے، اے او دے شرک دی سزا اللہ انہوں جسمانی طور تے دنیا تے دے دتی ہے۔ اے کنٹھے گلابے والے سارے آ ونجن، بادشاہ سارے مچھندر آ ونجن، سارے بے دین جنہاں نوں نماز دا ہوش کوئی نہیں، اپنا ہوش کوئی نہیں، دین اسلام دا کوئی ہوش کوئی نہیں، بس عشق کے چلدے جا رہے ہیں، مستی دے اندر چلدے جا رہے ہیں، پیراں وچ جُتیاں کوئی نہیں، پیر چھلنے پے ہوندے، کوئی احساس کوئی نہیں۔ اس واسطے آدے ہوندے شریعت دے اندر جڑا کوئی کسے نوں مارے وہ ایک درجے دا ظالم ہوندا ہے، جڑا اپنے آپ نو مارے وہ 2 درجے دا ظالم ہوندا ہے۔ وہ جڑا آپ نو سزا دے ایک بندے نو گرمی دے اندر دھوپ دے اندر پن رد کے سٹ دیو تے تڑپدا رہے، اے سٹن والا ایک درجے دا ظالم ہے۔ جڑا اپنے آپ نو بن کے تے گرمی تے تپش دے اندر پا دے وہ کتنے درجے دا ظالم ہے، کتنے درجے دا ظالم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام آکھیا او تہاڈا عید والا دن تے کنٹھے گلابے والا دن او ہو گیا مقرر، اسے دن دے اندر تساں آ ونجو، میں آوے سا، اللہ نے جڑا مینوں معجزہ دیتا ہے میں او استعمال کرسا تے تساں اپنے ڈھاگے پھل ڈھاگے، اے جڑی تساں جنتر منتر جڑے پیو کولو سکھے نا او تساں کرنے تے اللہ دے طرفوں جڑا معجزہ ہے میں کرسا، اس ٹائم پتہ لگ سی کہ سچ کیڑے پاسے وے تے کوڑ وما علینا۔